بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی اطہر وائٹل نیوز کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ سے پیوستہ جو دھماکہ ہوا ہے پشاور کے سول لائن میں اور لائنز میں، تو وہ اس میں جو ہے اب تک کے تقریباً 100 کے قریب جو ہے جاں بحق ہو گئے ہیں لوگ، اور تقریباً 150 سے زیادہ زخمی ہیں۔ اس سلسلے میں آج ایک آئی جی خیبر پختونخوا جہاں انصاری نے بھی اس سلسلے میں ایک بڑی پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ التجا کی ہے میڈیا سے بھی اور دوسرے عناصر سے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ سازشیں نہ پھیلائیں جس سے ہمارے کام میں رکاوٹ ہو۔ یہ جو خاص طور پہ اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ ڈرون حملہ تھا، یہ ڈرون حملہ نہیں تھا، یہ بیسیکلی جو ہے ایک خودکش حملہ تھا، اور لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس میں میڈیا میں بھی جو ہے وہ غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو عوام ہے خیبر پختونخوا کے، یہ میرے بالکل بچوں کی طرح ہیں جو یہ شہید ہوئے ہیں، اور یہ جو شہید ہوئے ہیں یہ ایک بہت بڑی پرانی بلڈنگ تھی، اور اس بلڈنگ میں بغیر پلر کے یہ بلڈنگ تھی۔ یہ جو زیادہ اموات ہوئی ہیں وہ صرف اس وجہ سے زیادہ اموات ہوئی ہیں، ایک تو خودکش جو بمبار تھا اس نے بہت ہی بڑا قسم کا جو ہے وہ بارودی جیکٹ پہنا ہوا تھا، لیکن چونکہ اس بلڈنگ میں پلر نہیں تھے تو ساری دیواریں جو نا دیواروں پہ ہی یہ بلڈنگ کھڑی بھی تھی، اور یہ تقریباً کچھ 50 سال پرانی بلڈنگ تھی، اور اس میں جو ہے ان دیواریں گرنے کی وجہ سے یہ تمام ملبے ترے دب گئے ہیں۔ اور یہ 4 دن جو یہ کارروائی ہوئی ہے وہ ہمیں صرف اس وجہ سے دیر لگ گئی ہے کیونکہ ہم اپنے بچوں کو اس ملبے سے نکال رہے تھے اور تحقیقات بھی کر رہے تھے، اور تحقیقات کے مکمل ہونے پہ ہی ہمیں کچھ ایسی معلومات ملتی کہ پھر ہم آپ کو اس کو آگاہ کرتے۔ تو ابھی بھی اتنی پوری معلومات نہیں ہوئی ہیں، اور ابھی ہم اس معلومات میں لگے ہیں، اور خدا را آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ میں 34 سال سے اس شعبے میں ہوں، اور میں ایز اے آئی جی بھی، اور جب میں نیچے عہدوں پہ بھی تھا تو یہ جب بھی میں اپنے عوام کا خیال کرتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام جو ہیں وہ بڑے انوسنٹ سے ہیں، اور انہی نے جو ہے اس قدر جنگیں اور تکلیفیں دیکھی ہیں۔ اس سے پہلے بھی کتنے خودکش بمبار یہاں آتے رہے ہیں، اور ہمیں ہر طرح کی فکر ہے ان سے۔ اور اب میں آپ کو بتاتا چلوں، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم خودکش بمبار کے تقریباً قریب پہنچ گئے ہیں، اور ہم شواہد اکٹھے کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کون کون سے سہولت کار تھے۔ وہ جو خودکش بمبار تھا جو دکھایا گیا ہے، جو ویڈیو آ گئی ہے، فوٹیج آ گئی ہے، میں ابھی مزید آپ کو ڈیٹیل اتنی اس لیے نہیں بتا سکتا ہوں کہ ابھی تک جو ہے وہ تحقیقات چل رہی ہیں۔ وہ فوٹیج بمبار جو دکھایا گیا ہے فوٹیج میں، اور وہ اس نے صرف ایک ہمارے حوالدار سے یہ بات پوچھی تھی کہ یہ مسجد کا راستہ کون سا ہے، حالانکہ اس مسجد کا راستہ ایک ہی تھا، اور اس کو حوالدار کو بھی اتنی ڈیٹیل پتہ نہیں تھی۔ لہذا ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بس یہ مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا، اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ بہرحال اس میں کوئی غلطی تو ہے، اور اس غلطی کا خمیازہ تو ہم بھگت رہے ہیں، لیکن خدا را میں اپنے ان بچوں کا بدلہ ضرور لے کے رہوں گا، اور اس کی تحقیقات جتنی بھی ہیں وہ جو سامنے آ رہی ہیں، جتنی ابھی تک میں نے آپ کو بتائی ہیں، وہ ابھی نامکمل ہیں، اور جیسے ہی وہ مکمل ہوں گی تو وہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ ان کے کون کون سہولت کار ہیں، اور ان کا نیٹ ورک کیا ہے، اور یہ کیسے کیسے آئے ہیں۔ وہ جو خودکش بمبار آیا بھی تھا وہ موٹر سائیکل پہ آیا تھا اور پولیس کی یونیفارم پہنے ہوئے تھا۔ تو خدا را آپ اس تحقیقات کو مکمل ہونے دیں، اس سے بیشتر کوئی ایسی سازشیں نہ کریں جس سے ہمیں کام میں دشواری ہو، اور لوگ بھی ہم سے پولیس سے بددل ہوں گے اگر غلط قسم کی سازشیں ہوں گی اور غلط انفارمیشن دی جائیں گی۔ آئی جی خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری کا یہ بھی کہنا تھا کہ دیکھیں یہ جو ہے یہ جو ہمارے بچے اس میں مرے ہیں، ان کی جو ہے وہ جو ہے یہ ہلاکتیں ضائع نہیں جائیں گی، اور ہم جو ہے وہ کلپریٹس تک بہت جلدی پہنچیں گے۔ ایک خودکش بمبار تک تو ہم پہنچ گئے ہیں، ابھی میں ساری جو ہے وہ
آپ کے سامنے اطلاع نہیں رکھ سکتا یا ساری اپنی معلومات ابھی یوں نہیں رکھ سکتا کہ ابھی تحقیقات مزید جاری ہیں. ہم سہولت کاروں تک پہنچیں گے، اس کے بعد مکمل طور پہ جب ایک سامنے رزلٹ آئے گا تو ہم ضرور میڈیا کو اور عوام کو اس سلسلے میں آگاہی دیں گے. اور جب تک آپ سے بس میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ الٹی سیدھی سازشیں یا الٹی سیدھی خبریں عوام تک نہ پہنچائیں جس سے عوام گمراہ ہوں اور عوام جو ہے وہ پولیس کے خلاف نفرت کا اظہار کریں. تو خدا را آپ سے التجا ہے کہ جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتی آپ تھوڑا سا انتظار کریں، اور میں خود آ کے آپ کو ساری تفصیلات ہر بار بتاؤں گا جب یہ تحقیقات مکمل ہو جائیں گی. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی یہ حملے شروع ہو گئے تھے، اور اس سلسلے میں اس وقت کے جنرل فیض حمید جو آئی ایس آئی کے سربراہ تھے ان کے ٹی ٹی پی سے مذاکرات بھی ہوئے تھے، اور اس مذاکرات کے سلسلے میں بھی جب وہ مذاکرات ہو بھی رہے تھے اس وقت بھی جو ہے وہ تحریک طالبان نے جو ہے وہ حملے نہیں روکے تھے، اور جس کی بنا پہ پھر اس حکومت نے باقاعدہ ان کے اوپر ڈرون حملے کیے تھے کہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اس کے باوجود بھی آپ نہیں روک رہے ہیں. حالانکہ مذاکرات کا یہ تھا کہ جب تک مذاکرات مکمل نہیں ہوتے آپ ڈرون حملے جو ہے وہ جو ہے یہ حملے ختم کیے جائیں. لیکن انہوں نے ختم نہیں کیے، اس پہ پھر باقاعدہ پاکستان حکومت نے وہاں پہ ڈرون حملے شروع کر دیے تھے تاکہ ان کو روکا جائے کسی حد تک، جس پہ افغانستان حکومت نے بڑا احتجاج بھی کیا تھا. اور پھر ہوا یہ کہ آخر میں جناب جنرل فیض حمید کا ٹرانسفر بھاولپور ہو گیا، اور بھاولپور ہونے کے بعد وہ ادھر چلے گئے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے تھما. لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے اب جب یہ جو گورنمنٹ آئی ہے، اور گورنمنٹ ابھی کچھ مہینے ہی ہوئے تھے کہ یہ سلسلے ابھی شروع ہو گئے ہیں، جس کا ایک سب سے بڑا جو ہے یہ دھماکہ جو ابھی پرسوں ہوا ہے. انتہائی افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ اتنا بڑا دھماکہ اللہ نہ کرے. پہلے اتنے سالوں پہلے جب وہ جو ہے اپنا آرمی پبلک اسکول پشاور میں جو ہوا تھا اس میں اتنے بچے اور یہ سب شہید ہوئے تھے، اور دوسرا بڑا یہ دھماکہ ہوا ہے. تو اب گورنمنٹ کو تو اس پہ ایکشن لینا پڑے گا. اور یہ جو ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ جو ہے دوسرے ممالک کے تو دورے کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ جو افغانستان کا وہ کبھی خود دورہ نہیں کرتے. جب بھی افغانستان کا جانے کا ہوتا ہے تو وہ اپنے وزیر مملکت کو بھیج دیتے ہیں، حالانکہ ان کو خود چاہیے اور ان سے جا کے مذاکرات کریں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. اس طریقے سے جو ہم بات ہوئیں گی، میرا خیال یہ ہے کہ اب تو کوئی نئی حکمت عملی یا تو تلاش کی جائے یا مذاکرات کیے جائیں. مذاکرات ہی میرا خیال ہے بہتر حل ہے، اور اس سے یہ جو ہیں اس کی روک تھام ہو سکتی ہے. ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی. مجھے اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.